فرعون نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا، انہوں نے رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن کر ہلنے لگی، مگر جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی وہ اژدہا بنا تو ان سب کو کھا لیا اس نے، کیونکہ یہ کوئی جادوگری کا سانپ نہیں تھا، یہ معجزے کا اور حقیقی سانپ تھا۔ اسی طرح سے اور معجزات کہ لاٹھی بحیرہ قلزم میں ماری تو پانی رک گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یہ کہ لوہا ان کے لیے موم ہو گیا، لہذا لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تو وہ موم کی طرح نرم ہوتا، جو چیز چاہے بنا لیتے، لہذا وہ زرے بناتے تھے، وہ ڈھال بناتے تھے، وہ اور چیزیں بناتے تھے، صرف اپنے ہاتھ کے ان کے چھونے سے وہ لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا۔ اور جب وہ زبور پڑھتے تھے ان کی آواز میں اتنی مٹھاس اور شیرینی تھی کہ چرند اور پرند بھی ٹھہر جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ فرماتے ہیں کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ مادر ذات اندھا جو ہوتا ہے اس کو چھوتے تو وہ بینا بن جاتا، برس یا کوڑ کے مریض کو لیپریسی جیسے آپ کہتے ہیں اس کو چھوتے وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا، اور مردے کو چھوتے تو زندہ ہو جاتا۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ اس طرح سے انبیاء کرام ہر دور میں اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ پیش کرتے رہے، مگر جب نبی آخر الزمان تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے انبیاء کی طرح 1 2 4 9 10 20 معجزے لے کر نہیں آئے، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اللہ نے سراپا معجزہ بنا دیا۔ آپ کا پورا وجود، پوری ہستی معجزہ تھی، اور آپ کے ہر انگ سے معجزے صادر ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آج بھی مکے کے اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی آواز آتی تھی، اور ابو جہل کہ یہ تو معمولی بات ہے کہ میں بتاؤں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، کمال تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ لہذا کنکریوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، تو اللہ کے رسول جو ہیں ان کے تو معجزات بے حد و بے حساب ہیں کہ جن کو لے کر وہ اس کائنات میں تشریف لائے، اور ہم ان کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے میلاد۔ میلاد کے معنی ہے پیدائش کا وقت یا پیدائش کا زمانہ۔ مولد کے معنی ہے پیدائش کا مقام، جہاں پیدا ہوئے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا زمانہ اور ولادت کا وقت، اس کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ اس لیے
حدیث کی کتابوں میں ہے کہ باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ اما بنعمت، پہلے یہ فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. اے لوگوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے. انکاؤنٹیبل ہیں، ناقابل شمار ہیں. لیکن کسی نعمت کو میرے رب نے جتلایا نہیں ہے کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا، میں نے تم پر یہ نعمت کی. ہاں، جس نعمت کو جتلایا ہے وہ نعمت بعثت محمد مصطفیٰ ہے. فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان کے درمیان اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا. تو جب آپ اللہ کی نعمت ہیں تو نعمت کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. تو جب ہر نعمت کا چرچا کرنا یہ بندگی کا فرض ہے تو کائنات کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کرنا یہ کائنات کا سب سے بڑا فریضہ ہے. تو ہمیں آپ کی آمد کا چرچا کرنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے. بعض ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آپ سیرت النبی بیان کریں، میلاد النبی نہ بیان کریں. میں چند سال پہلے آیا تھا یہاں آگے نیو جرسی اسٹیٹ میں، ایک مسجد تھی، ہمارے انڈین مسلم بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر، پروفیسر، آئی ٹی اسپیشلسٹ. تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ارے مفتی صاحب آئے ہمارے، تو ہم یہاں میلاد کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میلاد کا نہیں کر سکتے، ہمارے یہاں سیرت النبی کا کر سکتے ہیں. میں نے کہا ان سے کہیں کہ ایکسپٹڈ، قبول ہے، سیرت النبی کا کریں گے. جب میں وہاں گیا تو میں نے کہا جینٹلمین، یو ہیو ہیڈ سم ریزرویشنز اباؤٹ میلاد النبی بٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی ریزرویشن اباؤٹ سیرت النبی. کہ آپ کو میلاد النبی پر کوئی تحفظات، اعتراضات ہوں گے تو مجھے تو سیرت النبی پر کوئی اعتراض نہیں ہے. So now this is جلسہ سیرت النبی، لہذا یہ جلسہ سیرت النبی ہے. میں نے کہا لیٹ می آسک یو واٹ از سیرہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سیرت ہے کیا؟ تو سیرہ مینز بایوگرافی، انگریزی میں بایوگرافی کہتے ہیں، حالات زندگی، سوانح حیات. اور اردو میں، عربی میں سیرت کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ واٹ از سیرہ اور واٹ از بایوگرافی. when a person was born, how was he when he was a baby, how was he when he was a child, how was he when he was a boy, how was he when he was a young man, how was he when he was a perfect old man, and what was his attitude towards others in all these stages of life. میں نے کہا یہ سیرت ہے. So please tell me, should I start Sirah by the beginning or by the end or from the beginning? تو انہوں نے کہا from the beginning. میں نے کہا the beginning is Milad. Because Milad is birth. When there is no birth, there is no Sirah. جب کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو سیرت کہاں سے آئے گی؟ تو سیرت تو پیدائش کے ساتھ شروع ہوگی.
میں نے کہا کہ یہ جو میلاد ہے، عقیدہ میلاد ہے، تصور میلاد ہے، یہ شرک کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے. کیوں؟ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کہ آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو جس سے کوئی پیدا نہ ہوا ہو اور جو کسی سے پیدا ہوا ہو، وہ پیدا نہ ہوا ہو، وہ اللہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے. تو جب نبی پیدا ہوئے تو شرک تو ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ تصور کہ میلاد شرک ہے، میلاد تو شرک کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے. اس لیے ہم اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں اور ہر مومن کو منانا چاہیے، کیونکہ ہم پر اللہ پاک کا احسان ہے. اور کہیں بھی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، بار بار بیان کرو. ہم بھی یہی کرتے ہیں اور تو کچھ نہیں کرتے. اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا مقصد ہے آپ کی ولادت سعادت کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنا. عبادك الصالحين اللهم ربنا إنا نسألك توبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ومقاما في جنات النعيم. اللهم ربنا يا قاضي الحاجات اقضي جميع حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم ربنا يا دافع البليات ادفع عنا بلياتنا وبليات المؤمنين. اللهم ربنا يا مجيب الدعوات اجب دعواتنا وصلواتنا وتلاوتنا وسلامنا وقيامنا بجاه سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سلام شمع بز میں لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز سات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم سکائے امام اعظم دور ہو سبھی کے رنج
جون یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جکنی کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا مکر شیطان سے بچانا اور سینے سے لگانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ. Brothers, the second Jummah Jamaat will be another hall. دوسرے اس حال میں جو دوسرا جو نا جمعہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے حضور ہم سب نے جو ہدیہ صلاۃ و سلام عقیدت و محبت پیش کیا اس اپنی بارگاہ عالی میں مقبول و ماجور فرما. اس کی برکت سے میں مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر مواجہہ اقدس میں حاضر ہو کر ادب و احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے مواقع نصیب فرما. یا اللہ اس کی برکت سے دنیا میں مشکل کی ہر گھڑی میں وسیلہ مصطفیٰ، قبر کی ظلمتوں میں معرفت و دیدار مصطفیٰ، حشر کی کلفتوں میں شفاعت مصطفیٰ، پل صراط پر دعائے مصطفیٰ اور جنت کی نعمتوں میں قرب و رفاقت مصطفیٰ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.